سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد اللہ خان اور آپ ہمارا پروگرام اساطیر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ایف ایم فوکی ٹی وی جانب سے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جبکہ یہ ماہ جمادی الاولیٰ چل رہا ہے اور اسی ماہ میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہوئی۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں نور مجسم شافع معظم مدنی تائیدار شافع روز جزا دل دو جہاں جناب حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ صورت و سیرت کے حوالہ سے میری مثل ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑے اعزاز کی بات اور کیا ہو سکتی، اس سے بڑے باعث افتخار کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے اپنی مثل کہا ہو۔ ابو طالب کی یہ بیٹے مولا علی شیر خدا وجل کریم کے سگے بھائی جو ان سے 10 سال بڑے تھے، حضرت زینب کے سسر کا آپ کو شرف حاصل ہے کیونکہ آپ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم تھے۔ جنگ موتا میں جب آپ کی شہادت ہوئی تو اللہ پاک نے آپ کو 2 پر عطا کرے جس کی وجہ سے آپ جنت میں آج بھی پرواز کر رہے ہیں۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی ہجرت حبشہ کے بعد دین اسلام سے آپ نے ہی متعارف کروایا۔ آپ کے پوتے اون محمد اور عبید اللہ واقع کربلا میں شہید ہوئے۔ نماز جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام سے ہی منسوب ہے اور عالم اسلام میں اسے صلاۃ و تسبیح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو ناظرین گرامی قدر، آئیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیشہ کی طرح عالم نبیل فاضل جلیل حضرت جناب حافظ محمد عثمان صاحب موجود ہیں۔ ان سے گفت شنید گلف شانی بھی سماعت کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان سے کچھ سوالات کریں گے آج کے دن کے حوالہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب کیسے مزاج ہے؟ ٹھیک ہے، میں کچھ سوالات آپ سے کروں گا آج کے موقع کے حوالے سے۔ مختصر تعریفی خاکہ پیش کیجیے جو اس کا تعریف منظر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ماشاءاللہ آپ نے آج بڑے زبردست موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ یہ بڑی ہی جلیل القدر شخصیت ہیں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چچا زاد بھائی ہیں، اور ان کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو المساکین ہے۔ بڑی مزے کی بات ہے کہ ابو المساکین کہنے کے پیچھے کیا وجوہات ہیں۔ اصل میں مساکین کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والے، ان کو اپنے پاس بٹھانے والے، ان سے گپ شپ کرنے والے، ان کو اپنے سینے سے لگانے والی شخصیت ہے یہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مساکین کے ساتھ اتنا شفیق کسی کو نہیں پایا جتنا جعفر بن ابی طالب کو پایا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے گھر میں جو کچھ بھی ہوتا یہ مہمانوں کو پیش کر دیتے۔ ہم جاتے تو جو کچھ بھی گھر میں میسر ہوتا ہے یہ لا کے ہمارے سامنے رکھ دیتے۔ کہتے ایک دن ہم گئے اور ان کے گھر میں کچھ تھا نہیں، تو وہ مشکیزہ جس کے اندر شہد جمع کیا ہوتا ہے یہ وہ مشکیزہ ہی اٹھا کے لے آئے کہ اس کے ساتھ مشکیزے کے ساتھ جو شہد لگا ہے اسی کے ساتھ ہی آپ کا جتنا جو پیٹ ہے وہ سیر ہو سکے، آپ جتنا سیر ہو سکیں وہ میرے لیے یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ تو بہت زیادہ سخی تھے۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ القابات دیے، کچھ صحابہ کرام نے القابات دیے۔ ان میں سے ایک لقب جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ سخی ہیں۔ سخاوت کے معاملے میں ان کے بہت سارے قصے اور بہت سے واقعات ہیں، جیسے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں نے نقل کی ہے، وہ بھی ان کی سخاوت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ان کا لقب ایک ذوالجناح بھی ہے، 2 پروں والے، اور اسی طرح طیار بھی ان کا لقب ہے۔ یہ طیار ان کو لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا، تیز ترین اڑنے والے، اور اس میں تفضیل کا صیغہ ہے طیار، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ تیز اڑنے والے۔ وقت کے بادشاہ بھی آپ سے ڈرتے ہیں؟ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں تو پھر اسی طرح جاہ و جلال بھی تو اسی طرح ہی ہوگا۔ ان کی تھی۔ اس کے علاوہ یہ یعنی صاحب الحجرتین بھی ان کا ایک لقب، ان کی ایک لقب ہے۔ انہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں اور بہت ہی مزیدار شخصیت ہیں، بہت ہی خوبصورت۔ اور ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے جو ان کے اندر کچھ خوبیاں تھیں، 4 خوبیاں محدثین نے نقل کی۔ وہ خوبیاں بہت ساری تھیں، 4 ایسی نمایاں خوبیاں تھیں جن کو مفسرین نے، محدثین نے یا مورخین نے نقل کیا ہے۔ سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے
اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی. خود کہتے ہیں کہ میں شراب اس وجہ سے نہیں پیتا کہ یہ عقل کو زائل کر دیتی ہے. ان کی جو دوسری خوبی تھی وہ یہ تھی کہ کبھی انہوں نے بتوں کی پوجا نہیں کی. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بتوں کی پوجا اس وجہ سے نہیں کی کہ یہ نہ تو کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, اس لیے میں ان کی پوجا کیوں. نجاشی کو اپنا گرویدہ کر دیا تھا. ہاں جی, جب انہوں نے کہا تھا کہ ہے تمہارا قرآن تو کچھ پڑھ کے سناؤ, کچھ آیات حضرت مریم کے حوالے سے انہوں نے سنائی. ہاں جی, وہ تو بڑا مزیدار واقعہ ہے, آگے چل کے اس کو میں آپ کی گوش گزار کروں گا. تو تیسری خصوصیت جو ان کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ غیرت مند بہت زیادہ تھے. کبھی انہوں نے مطلب بدکاری کے قریب نہیں گئے. تو فرماتے ہیں کہ میں بدکاری کے قریب اس وجہ سے نہیں گیا کہ میں اپنی بیوی کے بارے میں غیرت رکھتا ہوں. جب میں اپنی بیوی کے بارے میں غیرت رکھتا ہوں تو پھر میں کیسے کسی اور کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. تو کبھی جھوٹ نہیں انہوں نے بولا تھا. فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ جو ہے یہ میں جو بھی جھوٹ بولتا ہے میں اس کو کمینہ خیال کرتا ہوں, اس وجہ سے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بڑی محبت کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ نمایاں محبت کے بھی کچھ قصے ہیں, کچھ واقعات ہیں. ان تعارف کے اندر فی الحال آپ نے کہا کہ مختصر تعارف, تو تعارف کے اندر یہی چیزیں آتی ہیں کہ قبول اسلام کے بعد جو ہے ان کی زندگی, اس کے اوپر کیا آپ روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ ان کے قبول اسلام جو چند ایک صحابہ کرام پہلے جو چند ایک صحابہ اسلام قبول کیا تھا ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. ایک روایت کے اندر 25 مردوں کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا, اور ایک روایت کے مطابق 31 مردوں کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے زیادہ اور سب سے جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد کرنے والے جو لوگ تھے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان لایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ یہ کھڑے ہو گئے. تو جب اسلام قبول کرنے کے بعد, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کو صاحب الہجرتین بھی کہا جاتا ہے, 2 ہجرتیں کی جب مظالم بڑھے اہل مکہ کے, اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دیا حبشہ کی طرف. تو 80 صحابہ کرام تھے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. ان 80 صحابہ کرام میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو جب یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو شاہ نجاشی کے دربار میں جب حاضر ہوئے تو وہاں پہ انہوں نے ایک بڑی مدلل تقریر کی, اور اس مختصر تقریر کے اندر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو, اسلام کی حقانیت کو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت کو, اور حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کو اس انداز میں بیان کیا کہ شاہ جو نجاشی تھا وہ ان سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکا اور جانے نہیں دیا. اور انہوں نے کہا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ہمارے نبی, یعنی اس وقت وہ تصور یہ کرتے تھے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن کا اشارہ کیا یہ یقیناً وہی نبی ہیں, اور میں اسلام قبول کرتا ہوں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ کچھ بادشاہی امور میرے ذمہ نہ ہوتے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے سپرد نہ کیے گئے ہوتے, تو میں سب کچھ یہیں پہ چھوڑ کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شمار ہو جاتا. غلام تو بن گئے لیکن باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکے, اور اپنے جو ایک سلطنت تھی یا حبشہ کے اندر ایک بادشاہ تھی, اس کے جو امور تھے ان امور کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے یہ پھر وہاں پہ بڑا مزیدار واقعہ ان کا ایک آتا ہے کہ 7 ہجری کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا غزوہ خیبر سے واپس لوٹے نا, تو اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. یہ حبشہ سے مکہ واپس نہیں آئے تھے, یہ حبشہ میں ہی مطلب رہے نا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور مدینہ منورہ آ گئے نا, تو پھر یہ حبشہ سے ڈائریکٹ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے. تو جب یہ حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے, آپ صلی اللہ ان کے ساتھ ان کے 6 گھر والے بھی تھے, تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس لوٹ رہے تھے. غزوہ خیبر بڑا مشہور وہ غزوہ ہے, اور اس میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی تھی. تو غزوہ خیبر سے واپس لوٹ رہے تھے, تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انتہا خوش تھے کہ بہت بڑا معرکہ سر کیا تھا, بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی تھی. تو خوشی کے جو اثرات تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نا وہ جھلک رہے تھے.
نمودار ہو رہے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مسجد نبوی کے اندر تو ادھر سے دیکھا کہ حضرت جعفر طیار تشریف لا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے ان کی طرف لپکے اور سب سے پہلے تو دونوں آنکھوں کے درمیان ماتھے پہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بوسہ دیا, اور بوسہ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگا لیا اور زور سے جھینچا اور کافی دیر سینے سے لگائے رکھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے غزوہ خیبر سے لوٹنے کی یعنی اس فتح کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر طیار کے لوٹ آنے کی خوشی زیادہ ہے. یعنی اس قدر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان سے محبت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ خیبر کی جو فتح تھی وہ اپنی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فتح کی خوشی بھی حضرت جعفر طیار کے لوٹنے سے جو تھی وہ مانند نظر آئی. تو پھر 7 ہجری کے اندر ہی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذی قعدہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا, مکہ مکرمہ گئے, پھر وہاں پہ عمرہ کی ادائیگی کی. تو جب عمرہ کی ادائیگی سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو فرمانے لگے کہ اے جعفر تم صورت اور سیرت میں میری مماثلت رکھتے ہو. تو اس سے بڑا کسی کے لیے اعزاز کیا ہوگا کہ آقائے دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں یہ کہیں, وہ خود کہیں, اپنی زبان اطہر سے کہیں, وہ زبان اطہر کہ کائنات ساری کی ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا وہی بات ہے کہ نبی کے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہے گی, جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہے گی. حافظ صاحب آخری سوال میرا یہ آپ سے کہ آپ ان کی شہادت کے متعلق تھوڑا سا مرکزی خیال پیش کر دیں اور خراج تحسین پیش کر دیں کہ جنگ موتا کے موقع پر آپ کی شہادت ہوئی جی تو واقعہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو 2 پر عطا کیے جس کے ذریعے جنت میں جو ہے پرواز کرتے ہیں, اس کا کیا سین ہے؟ اصل میں انہوں نے کئی غزوات میں بھی شرکت کی اس کے علاوہ بھی. تو جنگ موتا کا جو واقعہ ہے اس کو تھوڑا سا تو ہم نے پچھلے پروگرام میں اس کی تفصیل ذکر کی تھی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ لشکر بھیجا گیا تھا اور وہ اس کی وجہ کیا تھی, اس جنگ کی وجہ کیا بنی, وہ سارا میں نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا ہے. اصل میں یہاں پہ یہ چیز جو ان کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ لشکر کی قیادت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں سونپی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی شہادت کے بعد جعفر طیار جو ہیں یہ مسلمانوں کا جو لشکر ہے اس لشکر کا علم سنبھالیں گے. 3000 صحابہ کرام تھے اور سامنے ان کے 1,00,000 رومی فوج کھڑی تھی, 1,00,000 رومی فوج. تو ان کی بہادری اور جب ان کے ہاتھ میں حضرت زید بن حارثہ کی شہادت کے بعد ان کے ہاتھ میں علم آیا تو انہوں نے ایک ہاتھ میں اسلام کا پرچم تھاما اور ایک ہاتھ میں تلوار تھامی اور پھر یہ کود پڑے. اور اس وقت جو گھمسان کا عالم تھا ماشاءاللہ ان کی بہادری اور چونکہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت بھی ان کے حقیقی بھائی بھی ہیں تو بہادری اور جرت اور شجاعت یہ تو ان کے خون کے اندر شامل ہے نا. وقت کے وزراء نے جناب بادشاہ کو کہہ دیا ہے کہ جناب اگر ہم ان کے سامنے سر خم تسلیم کر لیں گے, اگر ہم گھٹنے ٹیک دیں گے تو وہ بہتر رہے گا. ایسے ہی ہے جی. تو اس وقت پھر جب یہ کودے تو پھر انہوں نے بے شمار سینکڑوں جو تھے وہ کفار جو تھے رومی تھے ان کو جہنم واصل کیا. تو اسی اسنا میں ایک رومی نے وار کیا تو ان کے دائیں ہاتھ میں تلوار تھی تو انہوں نے دائیں بازو پہ وار کیا تو ان کا دائیں بازو کٹ گیا, دائیں بازو شہید ہو گیا, وہ کٹ کے زمین پہ گرا. تو انہوں نے جلدی سے پھر دوسرے ہاتھ میں علم تھاما اور پھر بھی لڑتے رہے اور پھر اسی رومی کے وار سے پھر ان کا دوسرا بازو بھی وہ ان کے جسم اطہر سے جدا ہوا. تو انہوں نے وہ جو علم تھا اسلام کا جو جھنڈا تھا اس کو گرنے نہیں دیا, اس کو اپنی جولی کے اندر رکھ لیا اور اپنے کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ اس کو تھام لیا. تو اس کے بعد پھر اس نے ایک وار کیا اور ان کی گردن پہ ایک وار کیا تو یہ شہید ہوئے. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسلام کا وہ جو پرچم تھا وہ انہوں نے تھاما. تقریباً 33 برس کی عمر تھی جب ان کا یہ وصال ہوا, شہادت ہوئی. تو جب شہادت کے 2 روایات آتی ہیں, ایک تو یہ آتی ہے کہ شہادت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کر رہے تھے اور دیکھا کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں جنت میں داخل ہوا, بخاری شریف نے اس روایت کو نقل کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ جعفر جو ہیں وہ اپنے 2 پروں کے ساتھ اڑ رہے ہیں.
تو اگلے دن جب صبح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب ان کو جعفر طیار کہہ کے مخاطب کیا اور پھر وہ واقعہ سنایا. اور دوسرا روایت یہ آتی ہے کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو چونکہ ان کے دونوں بازو اس جنگ کے اندر، جنگ موتا کے اندر شہید ہو گئے تھے، وہ ان کے جسم اطہر سے جدا ہو گئے تھے، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 2 پر عطا کیے جن کو ذوالجناح 2 پروں والے ان کو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے. اور ان پروں کی خاصیت یہ تھی کہ اس خاصیت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طیار کا لقب دیا کہ یہ فرشتوں سے بھی زیادہ تیز رفتار اڑنے والے ان کو مطلب وہ تھے. یہ ان کی خاصیت تھی، اور یہ خاصیت بھی یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے ہی ملی ہے، ورنہ تو دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن اس دنیا میں کامیاب وہی ہوا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ابو لہب بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہی حصہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا حصہ تھا نا. اور اس کے بارے میں تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی اس کے ہاتھوں تک کی ہلاکت کے بارے میں اور اس کی پوری ایک صورت نازل ہو گئی. لیکن ان کو اعزاز حاصل ہوا. اعزاز کیوں حاصل ہوا؟ اس وجہ سے حاصل ہوا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر جو ہے نا وہ قربان. اقبال کہہ گیا نا کہ محمد سے وفات کی محمد سے وفات ہوئی تو ہم تیرے ہیں. یہ جہان چیز ہے کیا لوہو کلام. وہ اقبال کے علاوہ بھی ایک شاعر نے لکھا ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اللہ حقیقت میں عبدی ہے لیکن مقام شبیری. بالکل. ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخسیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہاں گیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکثیری، ایک فقر ہے شبیری، اسی فقر میں ہے میری میراث مسلمانی کے سرمایہ شبیری. یقیناً حبشہ کے بادشاہ کے سامنے اس کے دربار میں کلمہ حق بلند کیا اور بڑے بڑے ایسے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے یہی بلا روج اتباع پہ، ڈسکریمنیشن پہ اپنی زندگی کو صرف کیا. عام بندے کا رشتہ اللہ سے جوڑا اور اللہ کے تہذیب الاسماء میں نا اس کے صاحب مصنف نے لکھا ہے کہ 50 سے لے کے مختلف روایات ہیں جن کو مختلف کتب کے اندر ذکر کیا گیا، 50 سے لے کے 90 کے قریب زخم جو تھے اس کے نشانات تھے ان کے جسم اطہر پر جنگ موتا کے اندر. یعنی آپ اندازہ کریں کہ تلوار کا ایک زخم انسان کو لگ جائے نا، ہم اپنے ہی دیکھ لیں، ہمیں ایک چھوٹا سا بلیڈ کا چھری کا کوئی کٹ لگ جائے نا، ہم سے اس کی جو درد ہے وہ برداشت نہیں ہوتی، اس کی جو جلن ہے ہم اس کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں. تو 90 سے زیادہ زخم ان کے جسم اطہر پہ لگے، اور تلواروں کے زخم، اور کس قدر وہ گہرے ہوں گے اور ان سے کس قدر خون وہ مطلب جو ہے وہ نکل رہا ہوگا. اس کیفیت کو تصور ہی کریں تو یقین کریں ہمارا جسم اور ہماری روح تک کانپ جاتی ہے. اور یہ مطلب ان کی شجاعت کا اندازہ آپ لگا لیں کہ اتنے زخم لگنے کے بعد بھی انہوں نے تلوار نہیں گرائی اور اسلام کا جو علم تھا اس کو گرنے نہیں دیا. غیرت مند تھے کہ غیرت ہے بڑی چیز جہاں تو گدوں میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا. بالکل. حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا. تو بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ کا وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، یقیناً یہ کہنا پڑتا ہے. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود تھے عالم نبیل فاضل جلیل واضح نقطدان شیر لسان عالمی مذہبی اسکالر جناب حافظ محمود عثمان صاحب. ہم آپ کے سپاس گزار ہیں، آپ نے قیمتی وقت دیا اور ہمیشہ کی طرح آپ دیتے آئیں گے. ناظرین کرام قدر، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، فی الوقت کے لیے اتنا ہی. آپ کا میزبان شاہد اللہ خان آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.